اور حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کی بارگاہ کے وہ مقبول ترین صحابی ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ نہیں، بلکہ رسول اللہ نے کئی مرتبہ حضرت معاویہ کو خصوصی دعاؤں سے نوازا ہے، خصوصی دعائیں عطا فرمائی۔ اور ان میں سے میں صرف 4 روایات حق 4 یار کی نسبت سے 4 روایات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو دعائیں عطا فرمائی، وہ 4 دعائیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ترمذی شریف حدیث پاک کی کتاب ہے سیاہ ستہ کے اندر موجود ہے۔ اس ترمذی شریف جو حدیث پاک کی کتاب ہے اس کے اندر ایک باب ہے، اور اللہ اکبر، باب کا نام کیا ہے؟ باب مناقبی فی معاویہ ابن ابی سفیان، حضرت معاویہ بن سفیان کی شان اور عظمت والا باب۔ اس کے اندر امام ترمذی نے جو سب سے پہلی حدیث پاک لائی وہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو دعا دی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدی بہ، یا اللہ میرے معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا دے، اے اللہ میرے معاویہ کو ہدایت پر قائم رہنے والا بنا دے، اور اے اللہ میرے معاویہ کے ذریعہ سے لوگوں کو ہدایت کا رستہ عطا فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت میں کسی کو شک ہو سکتا ہے؟ میرے امام احمد رضا فرماتے ہیں، حجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، حجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑے ناز سے جب دعائے محمد۔ تو حضور کی دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کے بارے میں دعا کی، یا اللہ انہیں ہدایت یافتہ بنا، ان کو دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ تو جب حضور انہیں ہدایت یافتہ ہونے کی دعا عطا فرما رہے ہیں تو کوئی ایمان والا ان کے ہدایت یافتہ ہونے میں شک کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ایک روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ دوسری روایت جو مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی موجود ہے، صحیح ابن حبان کے اندر بھی موجود ہے، معجم الکبیر کے اندر بھی موجود ہے، مجمع الزوائد کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ چاروں حدیث کی کتابیں، ان چاروں کتابوں کے اندر یہ روایت موجود۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کے بارے میں کیا دعا کی؟ اللہ اکبر، حضور سید عالم نے دعا فرمائی، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقع العذاب، یا اللہ میرے معاویہ کو قرآن کا علم عطا فرما، اے اللہ میرے معاویہ کو حساب کا علم عطا فرما، اور اے اللہ میرے معاویہ کو ہمیشہ کے لیے عذاب سے محفوظ فرما۔ نبی تو حضرت معاویہ کو دعائیں دیں اور امتی حضرت معاویہ کی گستاخیاں کرے، تو بتائیے کیا وہ امتی نبی کا امتی کہلوانے کا حقدار ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ذکر روکے فضل کاٹے، نقص کا جویاں رہے، پھر کہے مردک کے ہوں امت رسول اللہ کی۔ حضور نے دعا دی، یا اللہ میرے معاویہ کو کتاب کا علم عطا کر، حساب کا علم عطا کر، اور اسے عذاب سے محفوظ فرما۔ تیسری دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنی زوجہ محترمہ بیوی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جلوہ گر تھے، اور یہ بھی یاد رکھیے حضور کی یہ جو بیوی ہیں ام حبیبہ، یہ حضرت معاویہ بن سفیان کی سگی بہن ہے۔ تو گویا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے سالے ہوئے، اسی لیے آپ کو خال المؤمنین، امت کا خالو کہا جاتا ہے۔ تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام حبیبہ، حضرت معاویہ کی بہن جو آپ کی بیوی تھیں، ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی،
حضور نے فرمایا دروازہ کھولو. حضرت ام حبیبہ نے دروازہ کھولا تو عرض کی آقا میرے بھائی معاویہ بن سفیان ہیں. حضور نے فرمایا انہیں اندر بلاؤ. اندر بلایا گیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کے اوپر قلم تھا. آپ نے قلم یہاں پہ رکھا ہوا تھا. حضور نے پوچھا معاویہ یہ قلم یہاں پہ کیوں رکھا ہے؟ تو حضرت معاویہ نے عرض کی آقا میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنا قلم ہر وقت تیار رکھتا ہوں کہ کسی وقت بھی آپ کی طرف سے حکم ہو جائے کوئی بات لکھنے کا تو میں قلم ڈھونڈنے کے لیے نہ پھرتا رہوں, قلم میرے پاس ہو فوراً آپ کی بات لکھ لوں. اور یہ بھی یاد رکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 صحابہ کرام کی ایک ٹیم بنائی ہوئی تھی. اس ٹیم کا کام یہ تھا جو ہی کوئی آیت رسول اللہ پر نازل ہوتی آقا ان 40 لوگوں میں سے جو بندہ بھی قریب ہوتا اس سے وہ آیت لکھوا لیا کرتے تھے. ان 40 لوگوں میں حضرت معاویہ بن سفیان کا شمار بھی ہوتا ہے اور وہ کاتب وحی تھے, وحی لکھا کرتے تھے. ان 40 لوگوں کی وجہ سے قرآن میرے تک آپ تک پہنچا ہے تو گویا قرآن مجھ تک اور آپ تک پہنچنے کا سبب حضرت معاویہ بن سفیان بھی ہے. تو حضرت معاویہ بن سفیان نے عرض کیا آقا اللہ اور اس کے رسول کے لیے میں قلم تیار رکھتا ہوں. آقا نے ارشاد فرمایا میری خواہش ہے کہ تو صرف وہی لکھا کر اور کوئی چیز نہ لکھا کر, کیونکہ میں بھی اللہ کی وحی کے ساتھ ہی دنیا اور آخرت کے سارے کام چلاتا ہوں. اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاویہ تو کیسا محسوس کرے گا جب تجھے اللہ تعالی خرقہ پہنائے گا, پوشاک پہنائے گا, یعنی اللہ تعالیٰ تجھے مسلمانوں کی حکمرانی عطا فرمائے گا. تو حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں میں رسول اللہ کے سامنے جلوہ گر ہوئی, حضور کے سامنے بیٹھی اور حضور سے عرض کی آقا کیا اللہ میرے بھائی کو مسلمانوں کا حکمران بنائے گا, خلیفہ بنائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ معاویہ بن سفیان کو مسلمانوں کا خلیفہ بنائے گا, حکمران بنائے گا. مگر حضور نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا مگر اس میں آزمائش ہے, آزمائش ہے, آزمائش. جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا تو حضرت ام حبیبہ نے عرض کی آقا پھر آپ دعا کر دیں, آپ کی دعا کے صدقے میں اللہ میرے بھائی کی آزمائش کو آسان فرما دے. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو کون سی دعائیں عطا کی سنیے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر اللہم اہدی بہ بالہدی وجنبہ الردی واغفر لہ فی الآخرۃ والأولی. حضور نے حضرت معاویہ کو دعا دے رہے ہیں, یہ تیسری روایت میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اللہم اہدی بہ بالہدی وجنبہ الردی واغفر لہ فی الآخرۃ والأولی. آقا نے دعا دی اے اللہ میرے معاویہ کو ہدایت کے رستے پہ قائم رکھنا, اے اللہ میرے معاویہ کو ہلاکت سے محفوظ رکھنا, اور اے اللہ میرے معاویہ کو دنیا اور آخرت میں بخشش و مغفرت بھی عطا فرمانا. آقا تو حضرت معاویہ کو دعائیں دے رہے ہیں. وہ کون سا امتی ہے جو حضرت معاویہ کی گستاخی بھی کرتا ہے اور خود کو رسول اللہ کا امتی بھی کہتا ہے؟ 3 روایتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. چوتھی روایت سنیے. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنی سواری پر جلوہ گر ہوئے اور بڑے ہی مختصر سی تعداد ہے ان صحابہ کرام کی جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر اپنے پیچھے اپنے ساتھ بٹھایا ہے. ان میں حضرت معاویہ بن سفیان بھی ہے. چونکہ حضرت معاویہ بن سفیان تھوڑے سے موٹے تھے, رسول اللہ نے اپنی سواری کے پیچھے انہیں بٹھایا تو حضرت معاویہ بن سفیان کا پیٹ رسول اللہ کی کمر کے ساتھ مس کر رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عذرائے محبت پوچھا اے معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے ساتھ مس کر رہا ہے؟ ذرا چشم تصور میں وہ منظر لائیے کہ سواری رسول اللہ کی ہے, حضور خود سواری کے اوپر بیٹھے ہیں اور سواری کے پیچھے رسول اللہ کے ساتھ حضرت معاویہ بیٹھے. کتنا خوبصورت منظر ہے.
اللہ اکبر۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت معاویہ سے پوچھا، اے معاویہ، تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے ساتھ مس کر رہا ہے؟ حضرت معاویہ نے عرض کی، اے اللہ کے آخری رسول، میرا پیٹ آپ کے جسم کے بوسے لے رہا ہے، میرا پیٹ آپ کے جسم کو مس کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ، میرے غلام معاویہ کے پیٹ کو علم سے بھی بھر دے اور حلم سے بھی بھر دے۔ حضور نے فرمایا، اے اللہ، میرے غلام معاویہ کے پیٹ کو علم و حلم سے بھر دے۔ یہ رسول اللہ نے 4 دعائیں حضرت معاویہ بن سفیان کو عطا فرمائی، اور آقا نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر۔ آقا نے فرمایا، اے ام حبیبہ، تیرا بھائی معاویہ بن سفیان جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ معاویہ بن سفیان کے جسم کے اوپر نور کی چادر ہوگی۔ اور پھر یہ روایت بھی موجود ہے تاریخ ابن عساکر کے اندر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو معاویہ بن سفیان سے بغض رکھتا ہوگا، ان کے ساتھ بے ادبی کرتا ہوگا، وہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کی گردن میں آگ کا توق ہوگا۔ معاویہ بن سفیان تو یوں اٹھائے جائیں گے کہ ان کے جسم پہ نور کی چادر ہوگی، اور ان کے گستاخ کی گردن میں جہنم کا آگ کا توق ہوگا۔ حضور نے اس لیے ارشاد فرمایا تاکہ میری امت معاویہ کی گستاخی اور بے ادبی سے محفوظ رہے۔ بہت سارے لوگ بہت ساری جھوٹی روایتیں، تاریخ کی جھوٹی روایتیں پیش کر کے حضرت معاویہ کی گستاخی اور بے ادبی کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے آج آپ کے سامنے صرف قرآن و حدیث پیش کیا تاکہ آپ کو اتنی بات پتہ چلے کہ قرآن و حدیث کے سامنے تاریخ کی کوئی حیثیت۔ قرآن و حدیث ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ قرآن و حدیث یہ بتاتے ہیں کہ اللہ نے معاویہ بن سفیان کو بڑی عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ کوئی جھوٹی روایتیں پیش کرتا رہے، کبھی بھی ہم اہل سنت حضرت معاویہ کی گستاخی اور بے ادبی۔ کسی عاشق نے بڑی پیاری بات کہی ہے، جھوٹی روایتوں سے دبایا نہ جائے گا۔ پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ جھوٹی روایتوں سے دبایا نہ جائے گا، ذکر امیر شام مٹایا نہ جائے گا۔ امیر شام سے مراد حضرت معاویہ، ذکر امیر شام مٹایا نہ جائے گا۔ یہ تقریر ذہن میں رکھیں اور یہ مصرع سنیں، مصرع سمجھ آئے اچھا لگے پھر سبحان اللہ۔ مصرع سنیے، روشن معاویہ کو، توجہ، روشن معاویہ کو کیا ہے رسول نے، روشن معاویہ کو کیا ہے رسول نے، روشن معاویہ کو کیا ہے رسول نے، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اور اب بھی جو حضرت معاویہ کی شان نہ سمجھے، اتنے قرآن کی آیات اور احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس کے بعد بھی جو حضرت معاویہ کی گستاخی اور بے ادبی کرے، اس کے لیے شاعر نے ایک بڑا پیارا درس دیا ہے، جس کو خدا نے رتبے دیے ہوں اے عزیز، جس کو خدا نے رتبے دیے ہوں اے عزیز، ہم سے تو ان کا رتبہ دبایا نہ جائے گا۔